بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھنیٹوفوبیا یعنی موت کا خوف۔ موت ایک ایسا فنومینا ہے کہ جب سے انسان نے ہوش سنبھالی، ریکارڈڈ ہسٹری جب سے موجود ہے، کسی بھی صورت میں لکھی ہوئی یا جو مختلف ایکسکیویشن سے پتھروں اور لکڑی اور مختلف بود و باش کی کہانیاں ہمیں سنا رہی ہے، موت انسان کا وہ ساتھی ہے کہ جس کے متعلق پکا یقین ہے کہ یہ ایک دفعہ ضرور آئے گی۔ چاہے اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک کنورژن کا ایک دروازہ ہے جس کو کھل کے ہم کہیں اور جاتے ہیں، یا یہ وہ دروازہ ہے جو آخری دروازہ ہے، لیکن دونوں صورتوں میں موت کا آنا انسانی زندگی کا ایک پکی خبر ہے۔ اور یہ ایک ایسا خوف ہے موت کا انسان کے ساتھ شروع سے موجود کہ اس نے کبھی ہمیں مختلف قسم کی وچ کرافٹ سے تعلق بنایا، کبھی ہمیں درختوں کے اوپر رہنے پہ مجبور کیا، کبھی ہمیں جھونپڑے بنانے کے اوپر لگایا، اور کبھی آہستہ آہستہ چلتے چلتے پکے گھر بنا دیے تاکہ ہم ارد گرد کی بلاؤں، آفات، مصیبتوں سے بچ کے کسی طریقے سے اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکیں۔ سو مچ سو کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے مذاہب، اگر تمام نہیں تو بہت سارے مذاہب کا جو ابتدا ہوئی وہ صرف اور صرف اس موت کے خوف سے ہوئی، کیونکہ انسان کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا، موت پہ قابو پانا چاہتا تھا۔ تو کسی نہ کسی صورت کے اندر مختلف مذاہب کی صورت میں اس نے حیات بعد از موت کا نظریہ بھی بنایا تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ دلاسا اور تسلی دے سکے کہ موت ایک ٹیمپریری فیز ہے، میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اس دوبارہ سے زندگی کو اتنا زیادہ تخیلاتی طور پر ریئلٹی پہنانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہرام مصر کے اندر جب اس وقت کے فرعونوں یا بادشاہوں کو دفنایا جاتا تو پورا کا پورا سامان اور اس برتن سے لے کر سونے چاندی تک ان کے ساتھ دفنائے جاتے کہ اگلے سفر میں، یعنی کہ موت کے بعد جو ان کی حیات شروع ہوگی، اس کے اندر یہ ان کے کام آ سکیں گے۔ لیکن ان تمام کارگزاریوں کے باوجود انسان کسی بھی طور پہ کبھی بھی موت کے خوف سے نجات نہ پا سکا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام میڈیکل سائنس کی ترقی صرف اور صرف انسان کی ہمیشہ کی زندگی، اس کی زندگی پرسکون، آرام دہ اور موت کو اپنے سے زیادہ دور لے جانے کی خواہش پہ مبنی ہے۔ یعنی کہ انسان یہ چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کی بیماری کا شکار نہ ہو کہ جو بیماری اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکے۔ اس خوف نے انسان کو میڈیکل سائنس کے اندر ترقی کروا دی۔ آج کے موجودہ دور کے اندر بھی موت کا خوف ویسے کا ویسا موجود ہے جو شاید آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے غاروں یا جھونپڑوں میں رہنے والے انسان کے دماغ میں موجود تھا۔ ہاں، اب مختلف علوم اور خاص طور پہ نفسیات کے علم نے اتنی ترقی کر لی کہ اس ترقی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بے شمار جو فوبیاز ہیں وہ کہیں نہ کہیں موت کے خوف سے ہی کہیں پیدا ہوئے اور اپنے رنگ کے اندر رنگتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر پانی سے خوف، ہائٹ سے خوف، کسی خاص چیز سے الرجی، کسی جگہ پہ جانے کا خوف، کسی بند کمرے میں بند ہونے کا خوف، اصل میں انسان کے اندر یہی چیز کو لے کے شروع ہوتا ہے کہ کہیں میں یہاں پہ دم گھٹنے سے، اس چیز کو ہاتھ لگانے سے، اس کیفیت میں گزرنے سے اپنی زندگی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں، یعنی کہ موت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو دیکھا جائے تو تقریباً تمام کے تمام فوبیاز بھی موت کے خوف کی ہی ایک قسم کی پریزنٹیشن ہے۔ اس چیز کے لیے اب موجودہ جو کمرشلائزیشن کا دور ہے اس کے اندر
فوبیاز کی تعداد زیادہ سے زیادہ اس لیے ہو رہی ہے، اور فوبیاز کے شکار مریض جو بظاہر مریض نہیں لگتے ان کی تعداد اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کمرشل زندگی کے اندر انگزائٹی، سٹریس کا ڈس آرڈر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روٹین آف لائف، پریشر آف لائف، ارننگ کی خوف، ارننگ چھوٹ جانے کا خوف، اور کسی بڑی سے بڑی منزل کو پانے کی جو تمنا ہے، وہ ہمیں مختلف طرح کی انگزائٹی اور سٹریسز کا شکار کرتی ہے۔ یہی انگزائٹی اور سٹریسز ہمیں ایک دفعہ پھر موت کے خوف کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم تکلیف دہ موت سے بچنا چاہتے ہیں، اور میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو مختلف فوبیاز کا شکار ہو کے، جن کی ماں اصل میں موت کا خوف ہی تھی، اس کے اندر کسی نہ کسی طور پہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ انسان اپنے اس موت کے خوف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مزید سٹریسز اور مزید انگزائٹی کا شکار کرتا چلا گیا۔ ان سٹریسز اور انگزائٹی کی وجہ سے انسانوں کو، میں نے اچھے بھلے صلاحیتوں کے مالک لوگوں کو بالکل ڈل، ڈیڈ اور بیکار ہوتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے مختلف خوفوں، جیسے مثال کے طور پر جہاز کے ٹریول سے خوف یا ہائٹ فوبیا سے خوف، ان کو مختلف جگہوں پہ جانے سے یا اپنی لائف کو انجوائے کرنے سے یا انٹرٹین کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ ڈلنس ان کی زندگی میں پہلے سے موجود انگزائٹی کو مزید بڑھاوا دیتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کسی طریقے سے ریلیز نہیں کر پاتے۔ اگر آپ بھی اس قسم کے کسی خوف سے دوچار ہو چکے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آسان سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ جس چیز سے خوف محسوس ہو، جس چیز سے خاص طور پہ موت کا خوف محسوس ہو، اس کی طرف اپنا ایکسپوجر زیادہ کریں، اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے کہ سب سے زیادہ لازمی یہ کریں کہ اپنے کسی دوست، ساتھی، اپنے اسپاؤس کو بتائیں کہ میں فلاں چیز سے ڈرتا ہوں، مجھے فلاں چیز کا فوبیا ہے۔ بہت سارے فوبیا ایکسیپٹنس اور اس کی اعلان کرنے کی وجہ سے اگر ختم نہ بھی ہوں تو ان کی شدت ضرور کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ موت کے خوف کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں اور آپ کو ایکسپوجر اور کونسلنگ، جو پرسنل کونسلنگ ہے، اس سے فرق نہیں بھی پڑ رہا، تو خدا کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پروفیشنل کونسلنگ کی ضرور خدمت حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، چاہے وہ پروفیشنل کونسلنگ کسی سائیکالوجسٹ سے ہو یا کسی سائیکیٹرسٹ سے ہو۔ لیکن زندگی میں کم از کم کوئی 2، 4، 5 دوست ایسے ضرور بنائیں جن کے سامنے آپ اپنے دماغی مسائل، انگزائٹی، سٹریس، خوف، فوبیاز کا ایکسپوجر جو ان سا ہے کر سکیں اور ان کو کمیونیکیٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ہم انسان کبھی اس خوف سے، کیونکہ کوئی بھی انسان ڈسکنیکشن نہیں چاہتا، آپ یا تو اس کا حل بعض لوگ مذہب میں نکالتے ہیں کہ مذہب ان کو ایک تسلی دے دیتا ہے کہ ہاں بھئی تم دوبارہ سے زندہ ہو جاؤ گے۔ میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے یا لوگ اصل میں اس کو کیسے لیتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، میں نے بہت بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی جانچ کی جائے تو بدقسمتی سے وہ موت کے بعد زندگی کے متعلق کافی حد تک گو مگو کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موت بعد حیات پہ مزید ریسرچ کریں، اور اس ریسرچ کی وجہ سے بھی آپ کو ایک تسلی کی صورت ضرور ملے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔